بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او بکر شہزاد رفیق اوان کا یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر بکر سٹی امام بارگاہ در عباسی سے جاری جلوس کا وزٹ، پولیس افسران کو چیک کیا اور الرٹ ڈیوٹی سر انجام دینے کی ہدایات دی۔ جلوس کے روٹس پر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ انچارج سیکیورٹی ملک ثناء اللہ سب انسپکٹر نے ڈی پی او بکر کو جلوس کے ٹریبل پوائنٹس اور دیگر سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ شرکاء کو مکمل چیکنگ کے بعد جلوس میں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ڈی پی او بکر نے منتظمین، لائسنس داران، صدر انجمن تاجران اور امن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کی اور ضابطہ اخلاق پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے پر بات چیت کی۔ پولیس افسران جوان یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران الرٹ ڈیوٹی سر انجام دے۔ شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کا ہفتے کے روز ڈسٹرکٹ جیل بکر کا دورہ۔ اس موقع پر اے ڈی سی جی عباس رضا ناصر، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ اور سپرنٹینڈنٹ جیل بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے جیل کے تفصیلی دورے کے دوران مرد و خواتین قیدیوں کی بریکس کا معائنہ کیا اور وہاں پر قیدیوں کو فراہم کی گئی سہولیات، خوراک، پینے کے پانی، علاج معالجہ اور فلاح و بہبود کے دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے خواتین قیدیوں کی بریکس کے معاملے کے دوران جیل انتظامیہ کو ہدایات جاری کی کہ خواتین قیدیوں کے جیل میں سلائی کڑھائی کی مکمل تربیت فراہم کی جائے تاکہ وہ رہا ہونے کے بعد معاشرے کی کارآمد اور ہنر مند شہری بن سکے۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کی فلاح و بہبود اور اصلاح میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے جیل ڈسپنسری کے معائنے کے دوران قیدیوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا اور موقع پر موجود ڈاکٹر کو ہدایات جاری کی کہ مریضوں کو ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ جیل انتظامیہ کی نشاندہی پر سوالات میں اضافے کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بکر چودھری محمد اشرف کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عباس رضا ناصر، سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر مظہر عباس خان کے ہمراہ ڈسٹرکٹ جیل بکر کا دورہ۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر احسان اللہ بوری خیل، ڈی ایچ او پریونٹو سروسز ڈاکٹر ضیاء عظیم اور دیگر آفیسرز بھی موقع پر موجود۔ چاقو چمن دستے نے سلامی دیتے ہوئے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل بکر کی ڈپٹی کمشنر بکر کو تفصیلی بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر نے جیل کے تفصیلی دورے کے دوران مرد و خواتین قیدیوں کی بیرکس کا معائنہ کیا اور وہاں پر قیدیوں کو فراہم کی گئی سہولیات، خوراک، پینے کے پانی، علاج معالجہ اور فلاح و بہبود کے دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ فرداً تمام شعبہ جات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ خصوصی طور پر جیل ہسپتال کے وارڈز، ایکس رے روم، فارمیسی، لیبارٹری، ڈینٹل یونٹ، میڈیسن اسٹور وغیرہ کا تفصیلی معائنہ۔ ڈیوٹی ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف موقع پر حاضر قیدی مریضوں کی عیادت کرتے ہوئے احوال دریافت کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں اپردیر سے۔ اون نیوز کے بیورو چیف ضیاء اللہ کی رپورٹ کے مطابق آج ولیج کونسل دوبندو گاؤں شنڈلابا پرائمری اسکول میں جان بخت خان کے زیر صدارت میں ایچ آر سی فاؤنڈیشن کی طرف سے پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں 100 بیواؤں اور یتیم غریب بچوں پر عید الفطر کے شوز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر صاحبزادہ فصیح اللہ خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہماری ایچ آر سی فاؤنڈیشن کا مشن ہمیشہ سے مستحق افراد کی مدد کرنا ہے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ضرورت مند خاندانوں کو راشن اور دیگر امداد فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم اپنے تمام رضاکاروں کے شکر گزار ہیں جن کی بدولت ہم ہر سال اس نیک عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ ایچ آر سی فاؤنڈیشن نہ صرف اپردیر میں مختلف فلاحی کاموں میں پیش ہے بلکہ قدرتی آفات جیسے دوران بھی اپنے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے اور اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایچ آر سی فاؤنڈیشن کے تمام ممبران اور مومنین کے لیے دعا ہے کہ اللہ انہیں اس کار خیر میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق یوم حضرت علی کا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کرنل مقبول پر احترام پذیر۔ راولپنڈی پولیس کی جانب سے مؤثر اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات، آر پی او بابر سرفراز الپا، سی پی او سید خالد حمدانی، ایس ایس پی آپریشنز اور سینئر افسران مسلسل فیلڈ میں رہ کر ڈیوٹی کو چیک اور بریف کرتے رہے۔ جلوس کے انٹری پوائنٹس پر واک تھرو گیٹ لگائے گئے تھے۔ شرکاء کو باڈی سرچ کے بعد داخلے کی اجازت دے دی گئی۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے روف ٹاپ پر
स्नाइपर्स तैनात थे। यौम हज़रत अली के मौका पर रावलपिंडी पुलिस के 3500 से ज़ायद अफसरान जबकि ट्रैफिक इंतजामात के लिए 100 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस अफसरान तैनात थे। CPO सैयद हालत हमदानी की यौम हज़रत अली के मौका पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात पर रावलपिंडी पुलिस के तमाम अफसरान एहलकारों को शाबाश। रावलपिंडी पुलिस शहरों के जान माल के हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तहसील मिंजनाबाद नश्तर रहमान लोधी ने प्लांट फॉर पाकिस्तान शजरकारी मुहिम साल 2025 का आगाज़ कर दिया। दरख्त माहौलियाती तवाज़ुन और बेहतर ज़िंदगी के ज़ामन है। मज़ीद बहावल नगर को दोस्त माहौल बनाने के लिए शहरियों से भरपूर शिरकत की। बहावल नगर में आज 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तहसील मिंजनाबाद में 25,000 पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मिंजनाबाद नश्तर रहमान लोधी ने मुख्तलिफ तलीमी इदारों तहसीलदार ऑफिस DSP दफ्तर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मिंजनाबाद में नया पौधा लगाया। इनके हमरा DSP हाजी मोहम्मद असलम और MS डॉक्टर हसनैन शाह और DHO अब्दुर्रहमान ने नया पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम 2025 का आगाज़ कर दिया है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि मुल्क में मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए दरख्त लगाना बहुत अहम फरीज़ा है। हुकूमत पाकिस्तान के अलावा अवाम और तमाम इदारों को शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। सरकारी सतह पर न सिर्फ पौधे जंगलात लगाए जाएं बल्कि इनकी हिफाजत भी ज़रूरी है ताकि हम रोज़ अफसों माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला कर सकें। चलते हैं सक्खर की तरफ। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ ऑन TV मुजफ्फर आबड़ू की। सक्खर शहर में लोड शेडिंग के बाद सक्खर के दर्जियों को शदीद परेशानी का सामना है। आइए इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सक्खर में। यहाँ पर लंबी लोड शेडिंग की वजह से यहाँ के टेलर मास्टर बहुत परेशान हैं। आइए उनसे पूछते हैं तो उनका क्या कहना है। सर, ये जो अभी लोड शेडिंग चल रही है इसी वजह से आपका क्या कहना है, और बिजली कितने कितने घंटे गायब हो जाती है? लाइट तकरीबन 3-3 4-4 घंटे जा रही है। हम लोग इतना परेशान हो गए हैं कि लाइटें जा रही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब कस्टमर जो आ रहा है हमारी बैटरी है जनरेटर कब तक साथ देगी? आखिर तो ख़त्म होना है ना। 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइटें जा रही हैं। कस्टमर आकर हमें तंग कर रहे हैं कि भाई सूट बनाओ। लाइट होगी तो हम भी सूट बनाएंगे ना, क्या कर सकते हैं। लाइट तो मिले हमें कम से कम। क्या पूरे पे करते हैं, इतने इतने बिल आते हैं। देखिए जी, हमने तो एक दवा कपड़े नहीं सिलवाए हैं। ये सारी महंगाई जो है दर्जियों ने की हुई है। इनके एक सूट पे जो है 300 रुपये खर्चा भी नहीं होता है, और ये 12-12 15-15 एक सूट के ले लेते हैं गरीब से। ये सारी नाजायज़ी है। 10 रुपये की रील, 10 रुपये की बुकरम, 200 रुपये की कारीगरी, हद मारे 300 खर्चा भी नहीं होता है इनका, और ये 12-12 15-15 रुपये ले लेते हैं। दुकान भाई, आप इस दुकान पे क्यों बैठे हो और आपका क्या मसला है? मैं बैठा हूँ कपड़े सिलाई करवाने के लिए। 1 महीना हो गया है, इसने कपड़े मेरे सिलाई नहीं किए। कह रहा है लाइट नहीं है। लाइट का बड़ा इशू है, ये बड़ी मुसीबत में है। तो वाकई लाइट का इशू है या कोई और इशू है? नहीं, लाइट का इशू है। अभी देख रहे हो दुकान पे अंधेरा है लाइट। कितना कितना घंटा बिजली जो है वो गायब? उस्ताद तो कह रहा है 5-6 घंटे हो गए लाइट है नहीं, लेकिन आप देख रहा हूँ तो लाइट वाकई नज़र नहीं आ रही है। अब इनका कसूर है नहीं। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में अवामी वर्कर्स पार्टी, पीपल्स पार्टी, शहीद भुट्टो, नारी जमहूरी महाज और वकला बरादरी की जानब से कॉमरेड सिंगार नोनारी, कॉमरेड फौजिया सिंगार, ससी लोहार, एडवोकेट यूसुफ पतोजो, मशूक फलपोटो, मुस्कान नोनारी और दीगर की क़यादत में नोनारी बलाह से आर्थर शाह व पुल तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं, ताजरों, शहरियों, वकला, सहाफ़ियों ने शिरकत की। मुज़ाहरीन ने हिताब करते हुए कहा कि दरियाई सिंध पर 6 नहरें बनाना सिंध को कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर खुश करने की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुतालबा है कि नई नहरें निकालने का फैसला वापस लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर डेरा गाजी खान में सहूलत बाजार कायम, अवामुन्नास को सस्ती और मियारी अशिया फराहम की जा रही हैं। वहाँ पर मौजूद हमारे चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही। जी गुलाम यासीन राही, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर की तरह डेरा गाजी खान में भी अवामुन्नास को रिलीफ देने के लिए सहूलत बाज़ार कायम किया गया, जिसमें सब्ज़ी, फ्रूट और करियाना आइटम DC रेट लेस से भी कम निर्खों पर दस्तयाब।
हुकूमत पंजाब की तरफ से चीनी पर सब्सिडी देकर मार्केट से 30-40 रुपये फ़ी किलो कम नर्ख पर स्टॉल भी सहूलत बाज़ार में कायम किया गया है। सस्ती और मियारी अशियाए खुर्दनोश की दस्तियाबी पर अवामुन्नास का इज़हार इत्मीनान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। इसके अलावा सहूलत बाज़ार में अवामुन्नास के लिए केयर सेल, सीनियर सिटीज़न कैंप भी कायम किए गए और शिकायत सेल भी कायम है, जहां पर शिकायत के इजाले और बुजुर्ग माजूर अफराद की मदद के लिए सहूलत बाज़ार का स्टाफ हमा वक्त मौजूद है, जो बुजुर्ग माजूर अफराद को कैंप में बिठा कर उनकी ज़रूरत की अशिया ख़रीद कर उन्हें कैंप में फराहम करते हैं। जी। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस ने डेरा गाजी खान में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाके में खवारजी दहशतगर्दों का रवा माह में 7वां हमला नाकाम बना दिया। घात लगाए दहशतगर्द शदीद मुकाबले के बाद फरार हो गए। जिला डेरा गाजी खान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके में खवारजी दहशतगर्दों का रवा माह का 7वां हमला नाकाम बना दिया गया। सरहदी इलाकों में पुलिस, CTD और एलीट फोर्स की पेट्रोलिंग और सर्चिंग पर मामूर टीमों ने खवारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर एडवांस किया। सरहदी बस्ती कोटम बारक के करीब घात लगाए दहशतगर्दों ने IED से हमला किया, जिससे बख्तरबंद गाड़ियों को मामूली नुकसान पहुंचा। ताहम तमाम जवान अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे। पुलिस टीमों और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें जवानों की बरवक्त और भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होकर फरार हो गए। DPO सैयद अली की जेर कमांड QRF टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और इलाके का मुकम्मल घेराव करके सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने दहशतगर्दों का मर्दाना वार मुकाबला करने वाले बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश किया। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का कहना था कि पंजाब पुलिस खवारजी दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम हाक में मिलाने के लिए पुरअज़म है। दहशतगर्दों को हर महाज पर शिकस्त देंगे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। पूरी दुनिया और मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी दमादे रसूल सरताज बतूल शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम योम शहादत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मरकज़ी इमाम बारगाह कसरे बतूल साहिवाल में मजलिस अज़ाम मुनक़िद हुई, जिससे मुक़र्रिरीन ने खिताब किया। मुक़र्रिरीन ने अपने अपने अंदाज में हज़रत अली के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किया। एहतताम मजालिस पर शिबाए बतूल हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम बरामद हुआ। नोहा और मातमी हजरात में मातमदारी करके रसूल खुदा को हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम का पुरसा पेश किया। साहिवाल पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। कातल बस सर्विस न्यू चौधरी ने आरफवाला बाईपास पर एक और स्टूडेंट को कुचल डाला। स्टूडेंट मौके पर खलाक। जिला भर के स्टूडेंटों ने रोड ब्लॉक करके बस की तोड़फोड़ कर दी। जिला इंतजामिया और पंजाब पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। स्टूडेंटों ने ड्राइवर पर शदीद तशद्दुद। ड्राइवर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हलाक होने वाले स्टूडेंट की शनाख्त मोहम्मद कलीम वल्द मोहम्मद सलीम नाम से हुई। साहिवाल पुलिस की तरफ से स्टूडेंट पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन महफूज पंजाब के तहत अमली इक़दामात जारी। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से नाजायज़ असला बरामद होने पर 5 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़मान के कब्ज़ा से 4 अदद पिस्टल, 1 बंदूक और गोलियां बरामद। गिरफ्तार मुलज़मान के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी। शहरियों के जान माल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए ज़िला भर में अमली इक़दामात जारी हैं। DPO अब्दुल्ला अहमद ह्यूमन रिसोर्स और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस मुलज़मान को गिरफ्तार किया जा रहा है। DPO आपके इलाके में जराइम पेशा अनासर की मौजूदगी की सूरत में करीबी पुलिस स्टेशन या 15 पर इतला दें। DPO अब्दुल्ला अहमद। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के विजन क्लिनिक ऑनवेल के तहत 7वीं मेडिकल हेल्थ कैंप का इनेकाद डेरा राना इंतज़ार अली सदर सथियाल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब हाफिजाबाद में हुआ। कैंप में साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर मुजफ्फर शेख खसूसी तौर पर शरीक हुए। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर
مظفر شیخ نے بھی مریضوں کا مفت علاج معائنہ کیا۔ ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر میاں ثناء اللہ اور ستیال ویلفیئر ایسوسی ایشن پنجاب کے وائس چیئرمین لالا محمد یوسف شیخ نے کیمپ میں خصوصی شرکت کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز کے ویژن کلینک آن ویل کو سراہا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کیمپ کا اجرا کر کے لوگوں کو صحت کی سہولیات کو گھروں کی دہلیز تک پہنچایا۔ اس کے ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ڈاکٹر مظفر شیخ نے مریضوں کو ایک مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگم نے صحت کی سہولیات کو اس طرح مفت گھر گھر پہنچا کر غریبوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ان کا یہ ویژن کلینک آن ویل ایک بہت بہترین اقدام ہے۔ جب میں پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت تھا تو اس وقت میں نے اس طرح کے صحت کے منصوبے بنوائے تھے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز اور محترمہ سائرہ افضل تاڑر کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حافظ آباد میں اس طرح کے صحت کے لیے کیمپ لگوائے۔ کیمپ میں DHU کے ماہر ڈاکٹر مرزا انعام اللہ نے بھی مریضوں کا معائنہ کیا۔ کیمپ میں 155 مریضوں کا مفت علاج معالجہ اور الٹرا ساؤنڈ کیا گیا۔ کراچی سے ہمارے کرائم رپورٹر آبدہ پروین باجگانی کی رپورٹ کے مطابق بن قاسم تھانے کی حدود دیانتدار IG سندھ کی چور پولیس انٹرنیشنل چور پولیس ملی بھگت سے پھر سے چوریاں شروع۔ مختار لشاری، سلیم مری، رشید آبڑو، اختر موسیٰ لشاری، صدیق مری، الطاف مری، اوڈو بستی کی ٹولیاں کباڑی رات کی تاریکی میں کروڑوں روپے کی چوریاں جاری ہیں۔ پاکستان اسٹیل مل ملک کا ایک اہم اور قیمتی اثاثہ ہے جو سیاسی پنڈتوں اور کرپٹ افسران کے لالچ اور مفادات کی نظر ہو گیا۔ اسٹیل ملز کی بندش کے بعد مافیا نے تانبا، پتل، چاندی اور اسٹیل ملز میں موجود قیمتی دھات چوری کا سلسلہ شروع۔ مزید جانیے اس ویڈیو بیان میں۔ میرا نام تنویر ہے، میں شاہ ٹاؤن میں رہتا ہوں۔ میرے کو اختر نامی شخص نے بولا کہ گاڑی لے جاؤ پل کے اوپر بشیر کو دو۔ پھر میں گاڑی لے کے آیا بشیر کو دینے کے لیے۔ بشیر نے بولا عائشہ اسٹیل پہ آ جاؤ۔ عائشہ اسٹیل پہ لایا گاڑی، میں نے بشیر کو آ کے دینے چاہیے۔ بشیر پولیس والا ہے، سپاہی ہے، بن قاسم ہے، صحیح ہے۔ پھر گاڑی میں نے ان کو دینا چاہیے تو پھر اتنی دیر میں سیکورٹی والے آ گئے۔ سیکورٹی والے نے ہمارے کو پکڑ لیا، گاڑی کو بھی پکڑ لیا اور میرے کو پکڑ لیا اور ہمارے کو اسٹیل میں لے گئے۔ اور یہ مال اٹھاتے ہیں گاڑی میں، یہ اسٹیل میں سے جو چوری کراتے ہیں وہ گاڑی میں اٹھاتے ہیں، پھر باہر جا کے بھینس کالونی میں ادھر ادھر کباڑیوں کو بیچتے ہیں۔ اچھا، بھینس کالونی کے جو کباڑ وہاں بیچتے ہیں جا کے؟ ٹھیک ہے۔ تو رات یہ جو تمہارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں کا کیا نام ہے؟ ایک کا بشیر ہے جو بن قاسم تھانے میں ہے اور دوسرے کا رشید ہے۔ رشید ہے۔ یہ کباڑ کا کام کرتا ہے؟ رشید بڑو، یہ کہاں کباڑ کرتا ہے؟ یہ ادھر نہیں کرتا ہے، مطلب یہ باہر ڈائریکٹ دیتا ہے، ڈائریکٹ باہر دیتے ہیں۔ بھینس کالونی ہو گیا، یہ اس طرف کرتا ہے۔ اور مال چوری یہاں سے کرتے ہیں اسٹیل مل سے کرتے ہیں۔ اور تم کس کھاتے میں یہاں پر پکڑے گئے ہو؟ میں گاڑی لایا تھا اس کا۔ گاڑی کس کی گاڑی تھی؟ گاڑی اختر کی گاڑی تھی۔ تم بھی چوری میں ملوث ہو؟ نہیں، میں گاڑی دینے آیا تھا۔ گاڑی کیوں دینے آئے تھے؟ انہوں نے بولا میرے کو گاڑی پہنچا دو، آ جاؤ اور بائک لے جاؤ۔ میں گاڑی پہنچانے آیا تھا۔ گاڑی پہنچانے کے لیے آئے تھے، گاڑی پہنچا دو اور لے جاؤ۔ تو گاڑی تمہیں یہ پتہ تھا کہ گاڑی کہاں استعمال ہوگی؟ نہیں، مجھے نہیں۔ یہ کرائے پہ لیتے ہیں؟ ہاں، کہ رینٹ پہ لیتے ہیں۔ یہ گاڑی رینٹ پہ لیتے ہیں؟ مطلب 2000 بنتا ہے تو 4000 لیتے ہیں، ڈبل دیتے ہیں۔ مطلب اگر 2000 کا انسان لالچ میں آ کے گاڑی دے دیتے ہیں۔ اچھا اچھا، مطلب رینٹ پہ گاڑی لیتے ہیں؟ ہاں، رینٹ پہ گاڑی تو 2000 کی جگہ یہ ڈبل کرایہ دیتے ہیں، 4000 روپے دیتے ہیں۔ کتنی دفعہ دیا ہے کرایہ اس کو؟ کتنی دفعہ رینٹ پہ دیا ہے اس کو؟ پہلے تو نہیں معلوم، اس مرتبہ دی ہے۔ نہیں، اس دفعہ کتنی دفعہ؟ پہلی دفعہ دی ہے؟ پہلی دفعہ دی ہے۔ اس کو جانتے ہو پہلے؟ اس کو جو پولیس والا ہے جو بشیر نام کا جو بن قاسم تھانے میں ہے، اس کو جانتے ہو؟ بشیر کو جانتے ہو؟ کیسے جانتے ہو اس کو؟ یہی کہ پولیس والا ہے، موبائل پہ ہوتا ہے۔ پولیس والا موبائل پہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں تم کو پتہ تھا کہ یہ گاڑی رینٹ پہ لے کے اس طرح استعمال کرتا ہے؟ نہیں، معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں۔ سچ بول رہے ہو؟ سچ بولو۔ اچھا، جب تم گاڑی لے کے آئے ہو تو یہ کہاں کھڑے تھے؟ کس جگہ کھڑے تھے؟ یہ عائشہ اسٹیل کے پاس۔ عائشہ اسٹیل کے پاس کھڑے تھے؟ یہ عائشہ اسٹیل والے لوگ عائشہ اسٹیل کے پاس کھڑے تھے۔ تو پھر وہاں پر کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے بولا میرے پیچھے آ جاؤ۔ میرے پیچھے آ جاؤ۔ یہ موٹر سائیکل پہ تھے؟ یہ آگے تھے، میں کے پیچھے گاڑی پہ آتا رہا۔ گاڑی پہ؟ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ لائٹیں بند کرو؟ پھر انہوں نے کہا لائٹیں بند کرو۔ پھر اس کے بعد جب آپ لوگ کو دیکھا آپ کی گاڑی آنے پھر بولا لائٹیں توڑ دی۔ اچھا، اتنی دیر میں اسٹیل کی ملازموں کی گاڑی آ گئی 2 3، پھر انہوں نے آ کے ہمارے کو پکڑ لیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد میرے کو ادھر لے گئے۔ ادھر لے آئے؟ بولے تم چوری میں ملوث نہیں تھے؟ نہیں، سچ بول رہے ہو بالکل؟ سچ بولو۔ جو رہائش کہاں ہے تمہاری؟ میری رہائش ادھر ہے، شاہ ٹاؤن میں۔ صرف یہ تھا کہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ یہ گاڑی اختر کی۔ اختر کی ہے۔ اختر کہاں رہتا ہے؟ اختر بھی ادھر ہی شاہ ٹاؤن میں۔ شاہ ٹاؤن میں رہتا ہے۔
اس نے تمہیں کہا کہ یہ 4,000 روپیہ اس نے دیا ہے، کرایہ دیا ہے، جی مطلب اس کو مال اٹھائے، اس کو گاڑی دو مال اٹھائے گا یہ، مال اٹھائے گا، یہ نہیں پتا کون سا مال اٹھانا ہے، نہیں یہ نہیں بتا، یہ نہیں بتا تھا۔ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ چوری کا مال اٹھائے گا تو آپ لے جاتے گاڑی پھر بھی؟ کبھی نہیں لاتا زندگی میں، کبھی بھی نہیں لاتا، کبھی نہیں، مطلب تو آپ کو پتہ نہیں تھا؟ میرے کو معلوم علم نہیں تھا۔ اچھا، تو آپ کو بالکل علم نہیں تھا کہ یہ جو گاڑی میں لے کے جا رہا ہوں، جو تنویر نے دی ہے کہ جاؤ اس کو دے کے آؤ، آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ گاڑی چوری کے مال میں استعمال ہو؟ شوق ہے نا گاڑی چلانے کا، اس لیے گاڑی چلانے کا شوق ہے، اسی جذبات میں کرا ہے۔ تو آپ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ابھی اسٹیم مل کی جانب سے چھوڑ دیا جائے، مہربانی کریں ایک موقع دیا جائے، ایک موقع دیا جائے کہ دوبارہ پھر مطلب اس طرح گاڑی لے کے آؤں گا میں؟ نہیں ہے دوبارہ نہیں ہے۔ اس میں تمہارا کتنا سارا قصور بنتا ہے؟ تم اپنے لیے سزا بھی خود ہی بتاؤ، تو تمہاری سزا کیا بنتی ہے؟ غلطی تو ہے لیکن ایک معافی دینی چاہیے۔ کہ تمہارا مطلب اس میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا وہ نہیں ہے؟ نہیں میرا ہاتھ نہیں ہے، نہ مال میں نہ پیسے میں۔ اچھا، ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ حاجی محمد انتظار رانا اور محمد حیان رانا کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری۔ ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی بہاول نگر، سابق امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP 244 حاجی محمد انتظار رانا نے اپنے بیٹے محمد حیان رانا کے ہمراہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ حاجی محمد انتظار رانا اور محمد حیان رانا نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نوافل ادا کیے اور امت مسلمہ میں اتحاد اور پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق DPO حافظ آباد کی ہدایت پر 21 رمضان مبارک یوم شہادت حضرت علی کے مرکزی جلوسوں کے لیے پروف سیکورٹی انتظامات۔ حافظ آباد ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حافظ آباد عاطف نذیر کی ہدایت پر 21 رمضان مبارک یوم شہادت حضرت علی کے موقع پر نکالے جانے والے مرکزی جلوسوں کی سیکورٹی کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ ضلع بھر میں 232 سے زائد افسران اور اہلکاروں نے سیکورٹی ڈیوٹی کے فرائض انجام دیے تاکہ امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے۔ سیکورٹی کو مؤثر اور منظم بنانے کے لیے داخلی خارجی راستوں پر واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے ہیں، جبکہ CCTV کیمروں کے ذریعے جلوس کی نگرانی کی گئی۔ جلوسوں کے لیے 3 لیئر سیکورٹی لگائی گئی اور بلند عمارتوں پر سنائپرز تعینات کیے گئے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بر وقت نپٹا جا سکے۔ DPO حافظ آباد عاطف نذیر نے پولیس افسران اہلکاروں کے ساتھ افطاری کی اور ان کی خدمات کو سراہا۔ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے متبادل راستوں پر ٹریفک پولیس کو تعینات کیا گیا۔ شہریوں کی سہولت کے لیے ٹریفک کا مؤثر نظام تشکیل دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں تونسا شریف سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر پر خارجی دہشت گردوں کا رواں ماہ کا 7واں حملہ ناکام۔ سرحدی علاقوں میں پولیس، CTD اور ایلیٹ ٹیمیں پیٹرول اور سرچنگ آپریشن پر مامور تھی۔ کوٹ مبارک کے قریب خارجی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس ٹیموں نے ایڈوانس کیا۔ کوٹ مبارک کے قریب گھات لگائے دہشت گردوں نے پولیس ٹیموں پر IED سے حملہ کیا۔ حملے میں بختر بند گاڑیوں کو معمولی نقصان پہنچا۔ تمام جوان الحمدللہ محفوظ رہے۔ گھات لگائے دہشت گردوں سے پولیس ٹیموں کا شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ جوانوں کی فوری اور بھرپور جوابی فائرنگ سے خارجی دہشت گرد پسپا ہو گئے۔ DPO سید علی کے زیر کمانڈر QR ٹیم فوری موقع پر پہنچی۔ علاقے کا مکمل گھیراؤ کر کے پولیس ٹیموں کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ سرحدی علاقے میں سیکورٹی اقدامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ DPO سید علی پنجاب پولیس خارجی دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے کے لیے پرعزم ہے۔ RPO ڈیرہ غازی خان تمام وسائل بروئے کار لا کر اپنے شہریوں کا تحفظ کریں گے۔ RPO کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان IG پنجاب کا دہشت گردوں سے مردانہ وار مقابلہ کرنے والے جوانوں کو خراج تحسین، دہشت گردوں کو ہر محاذ پر شکست دیں گے۔ پنجاب پولیس ہر قیمت پر عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور۔ خاصرپور سے ہمارے بیورو چیف یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق تحریک لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام بہاولپور چوک سے اقصی مارچ ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت پیر سید غلام حیدر شاہ، عاصم ایاز ارائیں، علامہ بشیر احمد فردوسی، ذوالفقار علی قائم خانی، اشرف ساجد ہنجرا، مولانا قاضی محمود، ملک محمد احمد، سعید سعیدی اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ ریلی مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی چوک فوارہ پہنچی، جہاں پر ریلی کے شرکاء سے پیر سید غلام حیدر شاہ، ذوالفقار علی قائم خانی، عاصم ایاز ارائیں، اشرف ساجد کھنجرا، محمد
احمد سعید سعیدی، قاضی محمود اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین انبیاء کرام کی سرزمین ہے، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، ہم مسجد اقصی کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مسجد اقصی میں نمازیوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت کا سلوک کیا جاتا ہے، امت مسلمہ کے حکمران آنکھیں کھولیں اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ فلسطین غزہ میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کا نوٹس لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ محمد یعقوب رضا، بیورو چیف، خاصل پور۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ معاشرے میں تبدیلی برپا کرنے کی جدوجہد سب سے عظیم کام ہے۔ نوجوان قوم کی امیدوں کا مرکز ہیں، وہ آگے بڑھیں اور انقلاب کی نوید بنیں۔ جمعیت علماء اسلام پنجاب کی مجلس شورا کے رکن اور ضلع بہاول نگر کے ضلعی امیر حاجی ملک رشید احمد اوان نے کہا ہے کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں۔ حکمرانوں نے جان بوجھ کر قوم کو تعلیم سے محروم رکھا، اربوں کا تعلیمی بجٹ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فرسودہ نظام کی تبدیلی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک جہاں کیپٹل انکم بہت ہے، وہاں اطمینان قلب نہیں۔ دنیا کے سب سے بڑی نعمت سکون ہے اور یہ دوسروں کی مدد کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حاجی ملک رشید احمد اوان نے کہا کہ بھوک، غربت، افلاس ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں ہے اور نہ ہی پسماندگی ہمارے علاقے کی قسمت ہے۔ اب ہارون آباد، فورٹ عباس، بہاول نگر سمیت ضلع بہاول نگر کے حقوق دینے ہوں گے۔ اب ضلع بہاول نگر کا نوجوان جاگ چکا ہے اور حقوق غصب کرنے والوں کو پہچان چکے ہیں اور میدان میں آنے کو تیار ہیں۔ اب بھی وقت ہے، حکمران نوشتہ دیوار پڑھ لیں۔ جمعیت علماء اسلام اپنے قائد مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں عوام میں جانے کا عزم کر چکی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں شیخو پورہ کا ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ میں۔ کیری ڈبہ میں آتش زدگی، آگ لگنے کا واقعہ ایم سی اسکول نزد ریلوے اسٹیشن شیخو پورہ میں پیش آیا۔ کالر کے مطابق شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی فائر فائٹنگ ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی فائر فائٹنگ ٹیموں نے انتہائی جان فشانی سے فائر فائٹنگ کرتے ہوئے آگ پر مکمل قابو پا لیا۔ اب رخ کرتے ہیں ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ شاہد عمران مارت نے مسلم لیگ نون کے رہنما سابق پارلیمانی سیکرٹری عرفان ڈوگر کے ہمراہ گورنمنٹ ڈیف ڈیفیکٹو ہیئرنگ ہائر سیکنڈری اسکول اور سلو لرنر اسکول کا دورہ کیا۔ خصوصی بچوں سے ملاقات کی، ان کو عید کے تحائف دیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نعمان علی ڈوگر اور اسسٹنٹ کمشنر سیف علی اسلام سمیت دیگر ضلعی افسران بھی ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت سننے اور بولنے کی نعمت سے محروم بچوں کے ساتھ گھل مل گئے اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ شاہد عمران مارت نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کی ہدایت کے مطابق ان خصوصی بچوں کو تحائف دے رہے ہیں تاکہ انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے، اور حکومت پنجاب کی جانب سے ایسے بچوں کے لیے خصوصی تعلیمی ادارے قائم کیے گئے ہیں تاکہ ان کی تعلیم و تربیت بہتر انداز سے ہو سکے اور یہ معاشرے میں ایک اچھے شہری کے طور پر زندگی بسر کر سکیں۔ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر ضلعی افسران نے پارلیمنٹیرینز کے ہمراہ مختلف سلو لرنر اسکولوں میں خصوصی بچوں کو عید کے تحائف تقسیم کیے۔ اس سے بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے ساتھ بچوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اب رخ کرتے ہیں ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ کے مطابق شیخو پورہ شرکپور میں گتا فیکٹری کے مزدوروں کا آپس میں لڑائی جھگڑا، معمولی تلخ کلامی پر زخیب نے وقاص مسیح کا تیز دھار آلے سے گلا کاٹ دیا۔ ڈی پی او مضروب ہونے والے مزدور کی حالت غیر ہونے پر لاہور میو ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ ڈی پی او شرکپور پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم زہیب کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او بلال ظفر شیخ۔ خبر شامل کرتے ہیں تنگوانی سے ہمارے اون نیوز تحصیل تنگوانی کے نمائندے جگ جیون رام کے مطابق تنگوانی سے اغوا ہونے والے انصار علی پنجابی کی ڈاکوؤں نے ایک اور ویڈیو وائرل کر دی۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں انصار علی کو پیڑ کے ساتھ بندھا ہوا تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکوؤں کے مطالبات مان کر میری جان بچائی جائے، مغوی انصار علی مقامی وڈیرے اور پولیس کردار ادا کر کے مجھے بازیاب کروائیں۔ انصار علی کی اپنے رہائی کے لیے پولیس سے اپیل، ڈاکو مجھ پر تشدد کرتے ہیں، یہ مجھے مار دیں گے، میری جان بچائی جائے۔ انصار علی پنجابی 2 روز قبل زین شادی ہال سے مغوی انصار علی کو ڈاکو نے اسلحے کے زور پر اغوا کر لیا تھا۔ کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں شہباز خان سے۔ ڈسٹرکٹ بار کوٹ ادو کی جانب سے پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کے لیے افطار پارٹی کا اہتمام۔ کوٹ ادو ڈسٹرکٹ بار کوٹ ادو نے پاکستان سویٹ ہوم کوٹ ادو کے بچوں کے لیے ایک شاندار افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام میں سیکرٹری بار کوٹ ادو مدثر
جگلانی نے بار کے معزز ممبران چودھری عطاء الحق ایڈوکیٹ، منیر قرایہ ایڈوکیٹ، مہر اللہ وسایہ ایڈوکیٹ اور چودھری وقار الحق ایڈوکیٹ کے ہمراہ شرکت کی۔ افطار پارٹی کا انعقاد ڈسٹرکٹ بار کورٹ ادو کی جانب سے کیا گیا تھا۔ تقریب کے دوران سیکرٹری بار مدثر جگلانی نے پاکستان بیت المال کی جانب سے سویٹ ہوم کے بچوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کو سراہا اور کہا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال سید کاشف سلیم، پاکستان سویٹ ہوم کوٹ تقریب میں سویٹ ہوم کے بچوں نے تلاوت، نعت، اسماء حسنہ اور اسماء محمد پیش کیے اور بار کے ممبران سے اپنا تعارف کرایا۔ بچوں نے بہترین افطاری کے اہتمام پر ڈسٹرکٹ بار کورٹ ادو کا شکریہ ادا کیا۔ یہ پروگرام سویٹ ہوم کے بچوں اور بار کے ممبران کے درمیان محبت اور تعاون کے رشتوں کو مضبوط کرنے کا ایک شاندار موقع ثابت ہوا۔ بہاولپور اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل حاصل پور گزشتہ روز بروز جمعہ پریس کلب الیکٹرانک میڈیا قائم پور چیئرمین ایکشن کمیٹی صحافی منظور احمد کی طرف سے نزد المدینہ ہوٹل پر پریس کلب الیکٹرانک میڈیا قائم پور اور پریس کلب جمال پور کے دوستوں کے اعزاز میں ایک شاندار پرتکلف افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ افطار پارٹی میں پریس کلب الیکٹرانک میڈیا قائم پور اور پریس کلب جمال پور کے تمام معزز عہدیداران اور ممبران نے بھرپور شرکت کی۔ پریس کلب جمال پور کے معزز دوستوں میں سرپرست اعلیٰ خان قاسم خان، غازی خانانہ بانی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ بخاری، سدا بہار صدر پریس کلب جمال پور سید خضر عباس گیلانی، اکرم خان پٹھان، نذیر عباسی، مقبول عباسی، عزیز باغی، عامر شہزاد، شیخ سجاد سمیت پریس کلب جمال پور کے دوستوں نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ پریس کلب الیکٹرانک میڈیا قائم پور کے دوستوں میں سرپرست اعلیٰ حافظ ظہیر احمد، سرپرست سید مبارک علی شمسی، چیئرمین سیٹھ ارشاد حسین پنوار، بانی پریس کلب قائم پور ملک عبدالشکور کھوکر، صدر تنویر احمد سونچی، جنرل سیکرٹری حاجی ارشاد عباسی، ذیشان سعید مغل، لیگل ایڈوائزر راؤ بابر علی ایڈوکیٹ، عبدالواجد منان، لقمان گجر، رانا ابوذر، رانا اسد جاوید، شہباز خان، فدا حسین بگا، جمشید ممر، راؤ وسیم اکرم، اشفاق ڈھانگرا، ارشاد احمد سونچی، رانا ماجد مہر، یاسین، عبدالصبور پاشا، محمد سجاد موہانا، تنویر ماہی سمیت پریس کلب الیکٹرانک میڈیا قائم پور کے تمام معزز عہدیداران ممبران نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ سٹی پریس کلب خیرپور ٹامے والی سید فیاض حسین شاہ، جنرل سیکرٹری سٹی پریس کلب خیرپور ٹامے والی محمد ممتاز عباسی، سینئر نائب صدر مہر محمد افضل اور ان کے علاوہ سیاسی سماجی شخصیات میں راؤ ذوالفقار سجاد اسلم عباسی، رانا ارشد، سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب سیاسی امور فیڈرل نیشنل پیس مبین مرتضیٰ ڈاہا، مہر یاسین، مہر شبان، میاں غلام حسین راجر، محمد ریاض کھوکر، میاں اصغر ایڈوکیٹ، محمد احمد چغتائی اور دیگر دوستوں نے شرکت کی۔ منظور احمد ویرک نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے